بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ صاحب نے کراچی سے سوال پوچھا ہے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کتنا سمجھیں؟ بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر مزاج، طبیعت اور ترجیحات نہیں پتہ ہوں گی تو شادی کے بعد مسئلے کا سبب بنے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر نکاح سے پہلے کس حد تک اختلاط کی اجازت ہوگی؟ بھائی جان، صرف اتنی اجازت ہے کہ لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور بالکل ہی اگر اجنبی ہے تو ایک دفعہ اس سے کال پہ بات بھی کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس سے آپ فون پہ بات کر کے اس کو اپنی ترجیحات بتا دیں کہ بھائی میں اس طرح کا آدمی ہوں، آپ اس طرح میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیندار ہیں تو آپ بتا دیں بھائی پردہ، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ 2-4 موٹی چیزیں پوچھ لی جائیں، اس سے زیادہ کسی کو پرکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ یہ جو عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، یہ اسی دلیل کو دے کر کہ لڑکا لڑکی پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں تو اس سے پھر ڈیٹیں مارنا شروع کرتے ہیں۔ یہ پھر سمجھتے 10-15 سال گزر جاتے ہیں اور شادی ہوتے ہی 1 ہفتے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو نکاح کے بعد جو لائف ہوتی ہے وہ نکاح سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، لہذا ایک دوسرے کو سمجھنا 100% ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ شادی کے بعد لائف چینج ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ گوروں کو دیکھ لینا آپ، سمجھتے بچے پہلے پیدا کر دیتے ہیں، شادی بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی بسا اوقات طلاقیں ہو جاتی ہیں ان کے ہاں۔ یہ بیہودہ نظام ہے۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے، وہ ہے نکاح۔ شادی ہوگی تو آپ عورت تک پہنچیں گے، پھر سمجھتے رہیں اس کو بیٹھ کر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سمجھ میں نہ آئی تو کوئی بات نہیں، سمجھ میں نہ آئی خدا نخواستہ تو اسلام نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے۔ امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ عمدہ طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو۔ نکاح سے پہلے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ موٹی 2-4 چیزیں تو موٹی سمجھی جا سکتی ہیں، شکل و صورت دیکھی جا سکتی ہے، بہت اتنا دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پردے نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے، یہ جو آپ کی ترجیحات ہیں 2-4 چیزیں، بس اس سے زیادہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لبرلز لوگ کر رہے ہیں، تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس کے نقصانات کہ مرد کا بہت جلدی دل عورت سے بھر جاتا ہے، وہ سمجھنے میں بہت قریب جا چکا ہوتا ہے۔ شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے، ڈیٹیں مارنے کے چکر میں ان میں زنا بھی ہوتا ہے، بسا اوقات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رشتے ویسے ہی اکثر ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ اور لڑکیاں ترستی ہیں بیچاری۔ مرد جو ہے نا، جیسے مرد کیا کرتا ہے کہ جیسے قربانی کا جانور آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا منڈی میں، تو درجنوں بکرے دیکھنے کے بعد آپ ایک بکرے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مرد بھی کھیلتا ہے عورتوں سے، درجنوں سینکڑوں لڑکیوں سے دوستیاں کرتا رہے گا، مزے اڑاتا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو اتنی تو فون پہ گپ میں تو لگانے کے مزے اڑائے گئی نا وہ، اور 100-150 کو چیک کرنے کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد جا کے کسی ایک پر اس کا دل آتا ہے، اور پھر اس میں بھی پھر دل بھر جاتا ہے، کیونکہ اتنی لڑکیاں چیکنگ کے دوران اس نے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنی والی اچھی نہیں لگتی۔ کیونکہ جب اس کے نکاح میں کوئی عورت آتی ہے نا، تو وہ 25-30 لڑکیاں پہلے سے اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ شادی کے بعد بھی کمپیئر کرتا رہتا ہے کہ یار وہ والی ایسی تھی، اس میں یہ خوبی تھی، اس میں یہ خوبی تھی۔ تو اسلام نے ان بیہودگیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی عورت آئے گی تو وہ یا تو مکمل آئے گی یا مکمل آپ کی زندگی سے خارج ہوگی، درمیانی راستہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ تو مکمل عورت آپ کی زندگی میں آئے گی، اور ایک ہی دفعہ میں آئے گی۔ اس کے بعد آپ کے پاس وہی ہے آپ کی بیوی، اور آپ کے دماغ میں خیالات نہیں ہوں گے کہ وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی تو وہ کیسی تھی۔ بھئی آپ کو ایک ہی دفعہ میں عورت ملی ہے، اب آپ اس کی قدر کریں گے۔ تو اسلام نے کہا ہے اگر اس سے نہیں بنتی تو آرام سے اس کو ڈیورس دے دو، محبت کے ساتھ۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نہیں بننے کا مطلب کیا ہے۔ نہیں بننے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ بس ذرا سی باتوں پہ طلاقیں دے دینا، بلکہ نہیں بننے کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے پورا ایک پروسیس بیان کیا ہے کہ آپ نے لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا، کوئی بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں، کسی کے اخلاق کا اور ترجیحات کا بالکل علم نہیں ہے، تو موٹے چند سوالات اس سے آپ نے پوچھ لیے۔ اس کے بعد جب آپ اس سے نکاح کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی کہا کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، تمہیں بہت سی چیزیں اپنی زوجہ کی پسند نہیں آئیں گی، تو اللہ نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بس پسند آئے تو چھوڑ دو، فرمایا فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، عین ممکن ہے تمہیں اس میں کچھ باتیں پسند نہ آئیں، تو یہ بھی سوچا کرو کہ بہت سی خوبیاں بھی اس کے اندر ہوں گی، اور ان ناپسندیدہ باتوں میں ہی کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے خیر کی رکھ دی ہوں گی، اس سے تمہیں اچھی اولاد مل سکتی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری خیریں بھی ہوں گی اس کے اندر، تو ان خیروں کا سوچ کے طلاق سے بچو اور اچھا سلوک کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے اور وہ مکمل صحیح نہیں ہو سکتی، لہذا تم اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ،
اور اگر تم اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اور اپنی ترجیحات میں ہی لگی رہو گے تو پھر طلاق تک نوبت پہنچے گی، اور اس طلاق کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ تو بالکل ہی ناقابل برداشت صورتحال ہو رہی ہو تو پھر اسلام نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ پھر اس میں بجائے لڑائی جھگڑے کے آرام سے بیٹھ کر، جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ کر آرام سے علیحدگی اختیار کی جائے، عورت کو اس کا حق دے دیا جائے اور وہ کہیں اور عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان احکام پر عمل نہیں ہوتا۔ جو ہے وہ بعض علاقوں میں طلاق کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ دونوں میں نہیں بن رہی، سر پھٹول رہے ہیں ایک دوسرے کا، لیکن نہیں جی جڑ کے ہی رہنا ہے کیونکہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور بعض جگہوں پہ معمولی باتوں پہ علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اسلام کو فالو کریں، یاد رکھو گھوم پھر کر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے۔ یہ جو لبرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے نا، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ انڈیا کے حالات دیکھ لینا آپ، مذہب نہیں ہے نا ان کی عدالتوں میں، مذہب نہیں ہے، تو مذہب نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ جو ہے وہ ہومو سیکس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ پروموٹ ہو گیا، پھر تو جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ کہاں بچیوں کے باپ ہوں گے اور کہاں بچیوں کی مائیں ہوں گی، کہاں وہ باپ ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کی فکر کیا کرتے تھے، سب نظام تلپٹ ہو جائے گا، درندے اور حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسمبلیوں میں یہ قوانین ان کے پاس ہو رہے ہیں، لیو ان ریلیشن، آپ ریلیشن کے اندر بس رہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جانور بھی، جانوروں والی جو ہے نا یہ صفات ہیں۔ تو گدھے گھوڑے یہ کام کرتے ہیں جو انڈیا میں اور یورپ کے کلچر میں جو چیز پروموٹ ہو رہی ہے، تو سب نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے بھائی، ہم ان لوگوں کی طرف نہیں جا سکتے، ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ لڑکی کو شادی سے پہلے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، اور یعنی بہت ضرورت اگر ہے، بالکل ہی اجنبی لوگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ اس سے بات بھی کی جا سکتی ہے بس۔ اس کے بعد آپ کو جب مل گئی بیوی، نکاح ہو گیا، تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو برداشت کرو۔ تھوڑی بہت خامیاں ہیں، وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ گھر بسانے والے اللہ کو پسند ہیں، گھر توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ برداشت کرو، دنیا مسافر خانہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں جنہوں نے بد اخلاق عورت کو برداشت کیا تو اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ اور اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جیسے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں ٹوٹتے بھی آسمانوں پہ ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے فرمایا عمدہ طریقے سے رکھو، نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کرو۔ زیادہ ایک دوسرے پہ الزامات لگانا، فحش اور مار دھاڑ اور کرسیاں اٹھا کے مارنا، اور ایک دوسرے کے بھائیوں کو گالیاں دینا، سالوں کو برا بھلا کہنا، سالوں کا آ کے بہنوئیوں کو پیٹنا، یہ جاہلوں والی، جانوروں والی ایک صفات ہیں۔ تو نہیں رہ سکتے، تمیز سے علیحدگی اختیار کرو۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، بچوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے ماں کے پاس رہیں گے جب تک چھوٹے ہیں، اور باپ سے ہر ہفتے ملا کریں گے، اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے پاس رہیں گے اور ماں سے روزانہ ملا کریں گے یا ہر ہفتے ملا کریں گے، آپس میں کمپرومائز کر لیں، جیسے عرب معاشرے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور سوتیلے بچوں کو بھی لوگ لے کے پالتے ہیں، طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں، چلو بھائی وہ اپنے والے بچے بھی یہاں لے آؤ، میں اپنوں کے ساتھ تمہیں بھی پال لوں گا، باپ ان کا وہی ہے لیکن رہیں گے ماں کی وجہ سے میرے پاس رہیں گے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے نے اس کو بنا لیا ہے۔ تو تمیز سے ہر کام آرام سے ہو سکتا ہے، اس کو بہت بڑا ایشو نہ بنایا، تمیز سے رہیں، نہیں تو تمیز سے علیحدگی اختیار کریں۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں ساس بہو کی لڑائیوں کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی جب یہ نوبت آ رہی ہے، میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی بیوی کو الگ گھر لے کے دے دو، وہاں رکھو۔ نہیں جی وہ مائیں دودھ نہیں بخشتی ہیں اور باپ یہ نہیں۔ او بھائی جان، دنیا مسافر خانہ ہے، تو نہیں بن رہی، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چھورے نکل رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہا ہے، تمیز سے الگ بیٹے سے بولو بھائی تو بیگم کے ساتھ وہاں رہے، ہم وہیں آ کے مل لیا کریں گے تجھ سے۔ تو تمیز سے کیوں نہیں ہو رہا؟ ہر آدمی اپنی رائے تھوپنے کی کوشش میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تو یہ کلچر کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا۔ یہ جو ایک دوسرے کو جانچنے کا طریقہ آج کل ایجاد کر لیا ہے نا، کہ کئی مہینوں تک ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی خدا کی نافرمانی ہے اور یہ بے عقلی کی باتیں ہیں، اور مشاہدہ اس پر گواہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، مجھے ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ مجھے یہاں رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ وہ پاکستانی تھے اور ماشاءاللہ دیندار تھے، تبلیغ میں بہت وقت لگا ہوا تھا ان کا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مل رہا؟ کہہ رہے ہیں جس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں نا، وہ کہتی ہے پہلے مجھ سے دوستی لگاؤ، میں تمہیں سمجھوں گی، اور کہتے ہیں 5 سال کم بخت سمجھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس سمجھنے میں زنا بھی بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ان کم بختوں کی، سب کی بات نہیں کر رہا، ملیشیا میں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کم بختوں کو 5 سال سمجھنے کے بعد ان کم بختوں سے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی نے 5 سال آپ کو اگر سمجھا ہے تو 5 سال کسی اور آدمی کو بھی سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ 10 آدمی اس نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں سمجھ میں آئے گا اس کے؟ یہ بےہودگی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو رہی ہے۔ ایمان والے لوگ جن کی اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں، ان کی صفات میں ہے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو جھکاتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ کسی عورت کی طرف نہیں جاتے جب تک کہ اس کو بیوی نہ بنا لیں، وہ بیوی نہ بنا لے تو اس سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کل جو لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ فری ہوا جا رہا ہے، گپیں ماری جا رہی ہیں کہہ کے، ہنسیاں، اور جناب پھر ایزی لوڈ کے نام پہ، اور جو بےہودگی ہو رہی ہے، اور ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں مختلف جگہ، اور صرف لیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ حرام کاریاں ہیں۔ خدا کے غضب سے اور غضب سے ڈرو، اس سے ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ بے حیائی پیدا ہو رہی ہے جس کو نام کانفیڈنس کا دیا جا رہا ہے، بےہود ان کی، یعنی ان کی نظروں میں شرم ختم ہو رہی ہے۔ 20 بندے جس عورت نے دیکھ لیے ہوں شادی سے پہلے، تو وہ کیا اپنے شوہر سے وفا کرے گی؟ میں مانتا ہوں کہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن حیا جب عورت میں ختم ہو گئی نا تو وہ شوہر سے وفا نہیں کرے گی۔
تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈولی آئی ہے تو کھٹولی جائے گی, ماں باپ بیٹیوں کو گھر سے رخصت کر کے کہتے تھے ڈولی میں بٹھا کے بھیج رہے ہیں, اب جنازے کی چارپائی اٹھ کے جائے گی. یعنی بیوی کو کہا جاتا تھا, عورت کو کہا جاتا تھا, بیٹی کو کہا جاتا تھا اپنے شوہر سے وفا کرنی ہے, اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا ہے. اب جس لڑکی کو بوائے فرینڈ کی لت پڑ گئی نا, تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کرے گی. پھر وہ کہے گی وہ جو ستار تھا نا وہ تو بڑے اچھے انداز سے بات کیا کرتا تھا, وسیم نے تو اتنا خرچ کیا, کلیم نے تو ایسا میرے اوپر جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے باتیں کیا کر. میں ایسے خواتین کے حالات بھی جانتا ہوں کہ ان کے بوائے فرینڈ تھے, اب جب ان کی شادی ہوئی ہے نا تو ان کو اپنا بوائے فرینڈ یاد آ رہا ہے کہ میرے میاں نے تو مجھے کرائے پہ گھر لے کے دیا ہے, میرا بوائے فرینڈ تو مجھ سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو تو میں تمہیں وہ 2 فلور کا پورا بنگلہ دوں گا. تو اب ان کو وہ پرانی یادیں آ رہی ہیں. تو میرے سامنے ایسا کیس آیا, میں نے کہا پھر اسی بوائے فرینڈ سے شادی کر لینی تھی. کہہ رہے نہیں وہ یہ والا مجھے جو ہے نا زیادہ اچھا لگا تھا, اس کی ترجیحات جو تھیں وہ اس کی ترجیحات کچھ اور ٹائپ کی لگی تھی, تو اس سے دوستی ہو گئی, یہ بھی بوائے فرینڈ بن گیا تھا. تو کمپیئر جب کیا تو یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا تھا, لیکن یہ والا شادی سے پہلے زیادہ اچھا لگ رہا تھا, شادی کے بعد اب وہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کیا بےہودگی ہے یہ. تو اس لیے معاشرے میں اس کلچر کو بالکل ختم کرنا چاہیے. افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو بوائے فرینڈ بنانا خود سکھا رہی ہیں تاکہ ان کی شادی ہو جائے. تو یاد رکھو یہ بوائے فرینڈ بنانا جب سیکھ گئی نا تو شادی تو ہوگی مگر کامیاب شادی نہیں ہوگی. پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو شوہر اگر 2 سال بھی سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اسے اپنی بیوی پہ شبہ نہیں ہوتا تھا, اسے پتا تھا کہ میری بیوی میری ہے, میں 5 سال بعد آؤں گھر, 2 سال بعد آؤں, 1 سال بعد آؤں, یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی. لیکن اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا جو کلچر ہے اس نے معاشرے کو اس سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مرد 3 دن کے لیے بھی گھر سے باہر جاتا ہے نا اسے اپنی بیوی پہ شبہات شروع ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں جیسے میری 20 گرل فرینڈ تھی تو اس کے بھی 15-20 بوائے فرینڈ ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ میرے گھر سے نکلتے ہی محترمہ اپنے کسی کلاس فیلو کو یا کسی کلیگ کو فون کر کے گپے لگانا شروع کر دیں. دیکھیں میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں, میں یہ اسٹوڈیو جو اس میں بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, اسی اسٹوڈیو میں لوگ آ چکے ہیں, اسی اسٹوڈیو میں میرے پاس میاں بیوی آتے ہیں اپنے کیسز کو لے کر, اور ان کے جھگڑے کیا ہو رہے ہوتے ہیں, جھگڑے یہ ہو رہے ہوتے ہیں میری بیگم صاحبہ جو ہے نا میں نے پکڑا ہے لیپ ٹاپ میں ہسٹری میں جا کے دیکھا یہ اپنے بوائے فرینڈ سے پرانا جو اس کا دوست تھا اس سے بات کر رہی ہے اور بیہودہ حالت میں بات کر رہی ہے, ایسے اسٹائل میں اور ایسے بیہودہ لباس میں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہی ہو رہا ہے. عورتیں آتی ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اتنے لوگوں کو لڑکیوں کو سمجھنے میں اس نے جو ہے نا وہ تجربے کیے ہوئے ہیں کہ اب سمجھ میں تو میں آئی لیکن پرانی والی بھی تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوئی ہیں اس کے, اور ان پرانی لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہیں اور باتیں کرتا رہتا ہے ان سے. تو کیا یہ ریلیشن, یہ تو گدھے گھوڑے والا ریلیشن ہے. گھوڑی کو گھوڑے پر جو ہے نا اعتماد نہیں ہوتا, اس کو پتا ہوتا ہے یہ گھوڑا اور بھی گھوڑیوں سے اس کے تعلقات ہیں, اور گھوڑے کو بھی پتا ہوتا ہے یہ گھوڑی کا جب موڈ ہوگا کسی بھی گھوڑے کے ساتھ بھاگ جائے گی. میں تھوڑی سی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ زبان استعمال کر رہا ہوں, لیکن اپنے جذبات کو لوگوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے, میرے کیا علماء کے جذبات کو سمجھانے کے لیے کہ خدا را اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ جو سمجھنے والا کلچر ہے نا کہ لڑکی کو پہلے سمجھا جائے 1 سال تک, یہ بےہودگی ہے اور اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے, اور اس میں طلاق کا ریشو معاشرے میں بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. پہلے سمجھتے نہیں تھے, ماں باپ شادی کر دیتے تھے اور 50 60 سال تک شادیاں کامیاب چلتی تھیں, مرتے تھے تو نکاح ختم ہوتا تھا, مرے بغیر نکاح ختم نہیں ہوتا تھا. اور آج ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں بہت ساری جگہیں, اور ٹیلی فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. اور ملیشیا کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی, 5 10 سال سمجھتے ہیں اور شادی کے بعد پھر نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہ عورت کو شوہر پہ, اور عورت اتنی بولڈ ہو چکی ہوتی ہے, اتنی جو ہے وہ اس میں ایک قسم کی فرعونیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اصل میں بے حیائی پیدا ہوئی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں کہ وہ شوہر سے وفا نہیں کرتی. تو ہمارا کلچر بہت پیارا ہے, خدا را اس کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں. لڑکی جوان ہوتی ہے, اس نے کبھی اپنی زندگی میں باپ اور بھائی کے علاوہ مرد نہیں دیکھے ہوتے, یہاں سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے, اس کی زندگی میں نیا مرد جو آتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے سب کچھ یہی ہے, اس سے وفا کرتی ہے, اس سے محبت کرتی ہے اور اس پہ فخر کرتی ہے. شوہر نے جو صحیح دیندار گھرانے ہیں ان میں مرد نے کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا ہوتا, اسے اپنی ماں ملی ہوتی ہے یا اپنی بہنیں ملی ہوتی ہیں, ان پہ پاکیزہ نظر ڈالتا ہے وہ, اور اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جو بیوی بن کے آتی ہے, اس سے پھر صحیح معنوں میں وہ عشق کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اسے پتہ ہے میرے لیے اللہ نے اسی کو بنایا ہے. تو یہی کلچر ہے جس کو اسلام معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہو تو آؤ اس طرف, نہیں ہو تو پھر قرآن کے الفاظ ہیں تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے جو کھلایا پلایا اور اتنی نعمتیں دی ہیں نا, یہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی جائیں. آپ اڑا لیں مزے, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں پھر تھوڑے مزے کیوں اڑا رہے ہو, ایسے مزے اڑاؤ نا جیسے گورا مزے اڑاتا ہے. گورا تو 40-45 سال تک سمجھتے اس کے حرامی بچے بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں درجنوں کے حساب سے, اور پھر اس کے بعد جا کے کہیں وہ شادی کر کے وفا کرتا ہے پھر وہ کہ میری صرف یہی بیوی ہے. تو پھر یہ کریں نا آپ, پھر یہ کیا گھٹن والی زندگی, ادھر ڈیٹ مار دی ادھر ڈیٹ مار لیا آپ نے بیٹھ کے, 500 کا ایزی لوڈ کرا دیا اور چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں. پھر جب مزے ہی اڑانے ہیں تو پھر وہ اڑائیں جو نائٹ کلبوں میں گورا مزے اڑا رہا ہے. تو صحیح طرح سے مزے اڑائیں. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تمتعوا اڑا لو, طبیعت سے مزے اڑا لو, فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اللہ نہیں چھوڑے گا. تو اس لیے اپنی جان پر رحم کریں, اس کلچر کو ختم کریں جو ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. اچھا بھائی,
شادی کا سنت طریقہ، نکاح سنت طریقے سے کیسے کریں؟ محمد ایاز خان، بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے، بہت دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں ایاز خان، آپ وہ پرانے کلپ دیکھ لیں۔ بہرحال دوبارہ بتا دیتا ہوں مختصراً کہ جلدی کر لیں شادی، اور کیا بہت لیٹ ہو گئے ہیں آپ، آباز کر لیں بس۔ پہلا سنت طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہیز نہ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بارات کو نہ بلائیں، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا وانا نہیں ہوتا، یعنی بارات میں نہ جائیں، بلکہ لڑکی والوں کو بولیں کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ، 4-6 آدمی اپنی طرف سے لے آؤ اور نکاح پڑھا کے پتلی گلی سے واپس نکل جاؤ، اور شام کو دلہن یا تو خود پہنچا دو یا ہم آ کے اس کو تمیز سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے۔ ہماری طرف سے 2-4 افراد آئیں گے اور 2-4 خواتین ہوں گی، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، وہ بارات نہیں ہوگی، وہ چند افراد ہوں گے، اور دلہن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں۔ تو یہ خود چلے جائیں، بہتر ہے رخصتی کے لیے، نہیں تو آپ کو پھر ہوم ڈلیوری کے پیسے دینے پڑیں گے، دلہن کو وہ گھر پہنچائیں گے، اس کے الگ چارجز لیتے ہیں آج کل لڑکی والے، سنا ہے واللہ عالم۔ تو اس لیے تمیز سے اس طرح آسانی کے ساتھ شادی کر لیں، اور جب رخصتی ہو جائے تو اگلے دن آپ ولیمہ کر لیں، اور ولیمے میں سب کو بلائیں، آپ کو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے پبلک کو کھانا کھلائیں، آپ مردوں کے لیے الگ انتظام کریں، لیڈیز کے لیے الگ انتظام کریں، زنانیوں کو مردانہ میں نہ گھسنے دیں، مردانوں کو زنانے میں نہ گھسنے دیں، تو یہ بےہودگی کی بات ہے، اور اس میں میوزک موسیقی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تمیز سے کھانا ہو، اور لوگوں کو جو ہے وہ آپ بتا دیں بھائی یہ والا تمبو ان لوگوں کا ہے، یا ہال میں کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے، تو اس طرح ہو جائے گا نکاح آرام سے۔ جہیز نہ لیں، آپ جہیز نہیں لیں گے تو وہ جو اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں پہلے بتاتا ہوں، کہ آپ جو رخصتی کے لیے بیگم کو جہاں لے کر آئیں گے اس کمرے کو پہلے سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں، اس میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، صوفے لا کے ڈال دیں، ڈبل بیڈ ڈال دیں، الماریاں ڈال دیں، بتا دیں لڑکی والوں کو اب کہاں یہاں جگہ ہی نہیں ہے تو صوفے رکھو گے کہاں پہ، تو جہیز کی جگہ نہیں ہمارے گھر میں، ایکسکیوز می، آپ ان کو یوں کہہ دیں، تو انشاءاللہ وہ جہیز بھی نہیں دیں گے پھر، اور ان سے وہ پھر بھی دے رہے ہوں تو بولے بھائی پھر گلی میں رکھوا دو ٹرک لا کے، ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے، تو جب یہ پرانا ہو جائے گا تو پھر ہم یہ آپ کا والا بھی رکھ لیں گے اس میں۔ تو اس طرح سادگی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر آپ کرنے والے ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ اب آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، فقہ اور حدیث کے امام کون ہیں؟ امیر المؤمنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں؟ نیز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں افضل مقام کس کا ہے؟ مکرم اویس مہاراشٹر۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے حدیث پہ بہت کام کیا اور آپ کے فضائل مشہور و معروف ہیں۔ رہا یہ کہ امام بخاری کا درجہ بلند ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا، تو امام ابو حنیفہ تو تابعین میں سے، امام بخاری تو بہت بعد میں آئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد کے شاگرد ہیں امام بخاری، تو اتنا درمیان میں وقفہ ہے۔ تو ظاہر ہے جو نبی کے زمانے کے جتنا قریب ہوگا اور جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو ان کا مقام بہرحال بلند ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں بھی امام تھے اور فقہ میں بھی امام تھے۔ لوگوں نے حدیث کے باب میں امام حنیفہ پر الٹے سیدھے اعتراضات تو بہت کیے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات عرب علماء نے بھی دیے ہیں، عجم علماء نے بھی دیے، ان پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ اعتراضات اس قابل نہیں ہیں کیونکہ امام حنیفہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا ہے نا وہ باقاعدہ صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست حاصل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا علم انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا، حضرت علی کا علم انہوں نے حضرت علی کے شاگردوں سے حاصل کیا، اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے حاصل کیا۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ مسائل کے باب میں آدھی سے زیادہ امت نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے۔ تو امام بخاری کا مقام حدیث میں ہے اور امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ میں ہے، اور فقہ میں مقام حدیث کے علم کے بغیر آ نہیں سکتا۔ فقہ میں جو مقام ہے نا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں جن کا نام امام بخاری بھی بڑے عزت اور احترام سے لیتے ہیں، وہ امام حنیفہ کی تعریف میں انہوں نے ایک پوری نظم لکھی ہے کہ امام حنیفہ کے علم کی انہوں نے تعریف کی، اور علم جو تھا اس سے مراد تھا قرآن و حدیث کا علم، قرآن اور حدیث یعنی جس میں قرآن بھی ہو اور اس میں حدیث بھی ہو۔ قرآن و حدیث کا علم پہلے آتا ہے، فقہ کا علم پھر بعد میں آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ محدث نہیں تھے، یہ بالکل بیکار قسم کی بات ہے۔ جو حدیث میں جس کو مہارت نہیں ہوتی وہ آگے فقہی مسائل نکال ہی نہیں سکتا ہے، تو جس کو فقہ کا امام کہہ دیا نا وہ حدیث تو خود بخود آ گئی اس کے ضمن میں۔ رہا مسئلہ کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کیوں کہا جاتا ہے، تو کسی کو بھی کوئی لقب جب دے دیا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں خاص ممتاز ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری نے حدیث پہ کام بہت کیا ہے، اور یہ جو چاروں امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، انہوں نے فقہ پہ کام زیادہ کیا ہے، ورنہ یہ بھی چاروں حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن امام بخاری نے خاص حدیث کو فوکس کیا، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ احادیث جن کی صحیح ہونے پر پوری امت کا اتفاق تھا ان احادیث کو ایک الگ کتاب میں جمع کر دیا، ان کی سندوں کے ساتھ، اور حافظہ بے پناہ اللہ نے آپ کو دیا تھا تو ان کی سندوں کے ساتھ ایک ایسی کتاب میں جمع کر دیا جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے۔ تو یہ کام چونکہ امام بخاری نے کیا ہے تو اس بیس پر ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب ملا ہے۔ باقی مسائل کے معاملے میں امام بخاری کو امت نے فالو اس لیے نہیں کیا، یہ محدثین نے بھی فالو نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام ترمذی جب کوئی حدیث لے کر آتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ فقہ کے اس مسئلے میں
مجتہدین کی رائے کیا ہے، تو اس میں وہ امام حنیفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام شافعی کا بھی ذکر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مبارک کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر کبھی بھی انہوں نے امام بخاری کا ذکر نہیں کیا کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے، اور یہ محدثین کرتے بھی نہیں ہے ذکر۔ یہ جب بھی فقہ کی بات آئے گی تو ابو حنیفہ، ابو یوسف، یا امام محمد، یا امام شافعی، یا امام مالک، یا امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا، یا عبداللہ بن مبارک کا، یا سفیان ثوری کا، یا داؤد ظاہری تک کا ذکر کیا جائے گا، ابن حزم ظاہری تک کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، لیکن کہیں بھی امام بخاری کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ امام بخاری کا قول ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امت نے امام بخاری کو مجتہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ محدث کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ ہاں جہاں حدیث کی بات آئے گی وہاں امام بخاری کے قول کو تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسے امام ترمذی نے چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو، چاہے قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا جو بھی فقہی مسائل ہیں ان میں امام ترمذی مجتہدین کی رائے کا ذکر تو کرتے ہیں، مگر امام بخاری کی رائے جو ان کے استاذ بھی تھے ان کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کرتے، نام بھی نہیں لیتے ان کا۔ لیکن جہاں حدیث کی بات آتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، وہاں امام بخاری کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہ سمیعت محمد بن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل جو امام بخاری کا نام ہے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ حدیث میں اضطراب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ۔ تو حدیث کی جو علل ہے اور حدیث کی جو سند ہے اس میں تو امام بخاری کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو مسائل نکالنے کا علم ہے تو اس علم میں امت نے جو ہے ان ائمہ کو فالو کیا ہے، ان جو چاروں امام گزرے ہیں یا ان کے علاوہ جو مجتہدین گزرے ہیں ان کی رائے کو معتبر مانا ہے اور انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ محدثین بھی یہ انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے، ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پوچھنے سے۔ ہم نے 9th کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی، یعنی محبوبہ کے دستے نازک، ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھا کی یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا، تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی، یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا۔ تو سوچو یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا، آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا، اور آج محبوبہ پہلے پہنچی بھی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے، بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ نماز میں، دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے نہیں پڑھی جائے گی، کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلال صاحب انڈیا سے، جی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد قضا نماز، لیکن بہتر ہے گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے، بھائی یہ پتہ نہیں کون سے نوافل پڑھ رہا ہے۔ بغیر داڑھی والے کا اذان یا اقامت کہنا، کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان یا تکبیر کہہ سکتا ہے؟ محمد ذاکر حسین یو پی سے، دیکھیں اذان اور تکبیر شاعر اسلام میں سے ہے، امامت ان سب چیزوں میں خیال کرنا چاہیے جو پراپر شریعت کا پابند ہو، خاص طور پر علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو داڑھی کاٹنا یہ ایک مٹھی سے کم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے اور علانیہ گناہ ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ یہ لوگ یہ کام نہ کریں، داڑھی والے کو چاہیے کہ وہ کرے، لیکن اگر کوئی بغیر داڑھی والا اذان دے دے گا تو اذان ہو جائے گی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مؤذن کی داڑھی ہو، امام کی داڑھی ہو، اب پوری دنیا میں ایک کلچر چل پڑا ہے کہ امام بغیر داڑھی کے آ رہے ہیں، جو صدیوں میں 1400 سال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب وہی جیسے یہود و نصارہ میں پہلے پادریوں کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی تھیں، عیسائیوں نے داڑیاں چھوٹی کر کر کے وہ بھی بالکل ہی کلین شیو ہونے لگے ہیں اب عیسائیوں کے پادری، حضرت عیسیٰ کا چہرہ ان کو اب سمجھ میں نہیں آتا، تو یہودی داڑھی والے رہ گئے ہیں بس۔ تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں شاید یہودی مسلمانوں سے اچھے ہیں داڑھی کے معاملے میں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو فالو کیا ہوا ہے، داڑیاں رکھتے ہیں، اور مسلمان علماء داڑیاں کاٹنا شروع کر دی، مسجد کے اماموں نے داڑیاں چھوٹی کرانا شروع کر دی ہیں، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بہت سے امام بغیر داڑھی کے ہیں، تو یاد رکھو سعودی عرب کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ سعودی عرب میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں وہ لیں، جو اچھے کام نہیں ہو رہے وہ نہ لیں ان سے۔ عرب میں اچھی عادتیں کیا ہیں؟ سخی ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، اور بدعتوں کے خلاف ہوتے ہیں، عقیدے بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کے، مزار پرست نہیں ہوتے، کوئی مر جائے تو فوراً دفنا دیتے ہیں اس کو، یہ منہ دکھائی کی جو رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اس کے منہ دکھاتے رہتے ہیں، قبر میں لٹا کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ فضول چیزیں سعودی عرب میں نہیں ہیں، قبریں ایک بالش سے اونچی نہیں ہوتی، کچی قبریں ہوتی ہیں، اس معاملے میں عرب کو فالو کریں کیونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ داڑھی جو عرب لوگ کاٹتے ہیں بہت سے عرب لوگ اور امام بنے ہوتے ہیں، یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم نہیں ہے، یہ ایک شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو اس میں آپ عربوں کو فالو نہ کریں، اس میں نبی کو اور صحابہ کو فالو کریں۔
تو اس لیے داڑھی کاٹنا اور جو ہے یہ اس طرح سے غیر شرعی لباس پہننا، شلوار ٹخنوں سے ڈھکی ہوئی ہو، اور اس طرح جو آج کل کلچر چل پڑا ہے، یہ غیر شرعی ہے، چاہے عرب کریں یا عجم کریں یا کوئی بھی دنیا میں کرے، تو اس کی مخالفت کی جائے گی۔